السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے اللہ پر بہت بڑا افتراء اور بہتان باندھا۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قانون اور قاعدے کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہو کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف ایک شرک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، وگرنہ دنیا میں بھی اگر کوئی شرک کر کے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر شرک کرتے کرتے مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کسی بھی کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا سوائے شرک کے، اور وہ بھی تب جب وہ شرک کی حالت پر مر جائے اور ہمیں یقین ہو کہ یہ شرک پر مرا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا شرک اس معاملے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، اگر تو اس کے کانوں تک توحید کی آواز نہیں گئی، اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ شرک ہے، بس اس کو بتایا یہ گیا کہ یہ وسیلہ ہے، یہ دین ہے، یہی ایمان ہے، ایسے ہی مانگا جاتا ہے، اسلام اسی چیز کا نام ہے، اور اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں گئی اور نہ اس کو کوئی بھنک لگی، نہ کوئی سورس تھے اس کے پاس کہ یہ اس بات تک پہنچتا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس بندے کا معاملہ جہالت والا ہے۔ دنیا میں ہم اس کے شرک کو شرک ہی کہیں گے، دنیا میں ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ عند اللہ اور عند الناس میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے شرک کی بنیاد جہالت ہے یا اس کے شرک کی بنیاد عدم جہالت ہے، یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم دنیا کے اندر جس کو شرک کرتا دیکھیں گے، کم از کم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، اس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگے نہ لگے یہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن جب شرک کرتے دیکھا تو مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن حسین مدد، یا غوث عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اور اسی طرح فلانا لاجپال اور فلانا غریب نواز، اس طرح کے کلمات جس بندے کی زبان پر چڑھتے ہیں، اس بندے کا جنازہ، اس بندے کے لیے دعائے مغفرت ہم نہیں کر سکتے۔ کافر ہونا نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ احتیاط اس میں کہ ہم نے جب شرک دیکھ لیا، باقی رہا اللہ کے ہاں اس کا معاملہ، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں گئی، تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ۔ ایسے کچھ لوگ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ مجنون اور پاگل، یا وہ لوگ جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور دنیا کے اطراف میں رہتے ہیں، یا تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جو بہرے، جن کے کانوں میں آواز ہی نہیں جا سکتی۔ ایسا بندہ جو ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بلائے گا۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی میرے رسول آئے، میری کتابیں آئیں۔ مجنون کہے گا اللہ میں تو پاگل تھا، تیری مشیت سے ایسے تھا، مجھے کیا پتا کیا ہے دین اور کیا نہیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا، تو کہے گا اللہ میں دنیا کے ایسے کونے میں رہتا تھا، وہاں پر تیرے کسی نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا بندہ، اللہ تو نے مجھے ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ تیری نعمتیں کہ جن کے ذریعے کہ بندہ حق کو سنتا ہے، اللہ وہ میرے پاس تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تینوں کا امتحان ابھی لیا جائے گا، اور ان تینوں کا امتحان اس طریقے سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک پیغام رسا کو بھیجے گا۔ اللہ کہے گا کہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ جہنم میں کود جاؤ۔ اب اس موقع پر پتہ چلے گا، جو تو یہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرف دوڑ پڑیں گے اور وہ کودیں گے جہنم۔ جیسے وہ اس میں جائیں گے وہ ان کے لیے عذاب نہیں، اللہ اس کو ان کے لیے رحمت بنا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا۔
کچھ ایسے ہوں گے وہ یہی کہیں گے اللہ جہنم میں ہم کیسے جائیں، ہم کیسے اس کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ بڑا مشکل ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تم دیکھ کر بھی اگر نہیں نہ مان رہے میری بات تو تم نے دنیا میں کیسے ماننا ہے؟ ایسا بندہ جو جاہل ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہو اللہ ان کا دوبارہ امتحان لے لے، یا اللہ اس کے جہل کی وجہ سے اس کو کوئی رخصت دے دے، لیکن یہ اللہ پر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اس کے شرک کو دیکھنے کے بعد شرک کی کہیں گے، اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، گلی محلے کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، گلہ کریں، رب کا دین ایک دین ہے۔ لوگوں کے گلے شکوے اپنی جگہ پر، لوگوں کی باتوں کو ہم رب کی بات سے آگے نہیں کر سکتے، یہ اسلام ہمیں کہتا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن رب کا حکم اوپر رہنا چاہیے۔ ایک دوسری صورت ہے مسلمان کی، جس کو پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن وہ ضد میں ایسے کرتا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کے اس میں تحریف کرتا ہے، اور اس کو آواز جاتی ہے کانوں میں یہ شرک ہے، وہ سن کے کہتا ہے یہ وہابی ہیں جو ایسے کہتے ہیں۔ ایسا بندہ یہ مشرک ہے۔ جب وہ شرک کرتا ہے اور اسی شرک پہ وہ مرتا ہے نا، تو یہ اس میں ہم یہ تخصیص نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جس نے شرک کر دیا اس کے لیے معافی نہیں۔ اور شرک صرف اور صرف یہاں پر نہیں ہوتا، افعال کے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ انسان کے عقائد کے اندر، دل کے اندر بہت ساری چیزیں شرکیہ بیٹھ جاتی ہیں، کسی کے بارے میں ایسی تعظیم، کسی سے ایسی محبت، کسی کے لیے ایسا خوف، کسی کے بارے میں ایسی بات کہ وہ دلوں کے راز جان لیتا ہے، وہ بھید جان لیتا ہے، وہ غیب جان لیتا ہے، اس کے پاس بیٹھو گے وہ ایسی نظر کرم کرتا ہے کہ تمہاری تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے، کسی کے بارے میں ایسے تصورات، نظریات، یہ شرک ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے اس کے علاوہ معاف کرے۔ اس سلسلے میں امت کے گروہوں کی کئی قسمیں ہیں۔ امت کے اندر ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے جو بھی کبیرہ گناہ کرے گا نا وہ کافر، یہ خارجی خوارج کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب تم کفر کرو، اسلام کرو، یہ کفر تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، کلمہ تمہارے لیے ایسی ڈھال ہے کہ جتنے مرضی گناہ کرو بس کلمہ تمہیں بچاتا جائے گا، جس طرح کہ آج کے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسری طرف ہے، وہ افراط ہے، یہ تفریط ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے نا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اچھا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ المنزلۃ بین المنزلتین، وہ کفر اور اسلام کے درمیان لٹک جاتا ہے۔ اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہے وہ درمیان کے اندر ہے۔ اچھا چلو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا جہنمی ہے پکا، یعنی اس یہاں پر نتیجے میں آ کے یہ خوارج سے مل جاتے ہیں۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو صحیح قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اس سے وہ لوگ مراد نہیں جنہوں نے اس نام پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک کے سوا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، کسی طرح کا بھی کبیرہ گناہ ہو، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ چاہے اس کو معاف کرے، اللہ چاہے اس کو سزا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ بغیر سزا کے بھی اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اور وہ سزا دے کر بعد میں جنت میں بھیجے، اس کی مرضی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی بڑا مجرم ہو اس کے بارے میں اگر شرک اس میں نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ پکا جہنمی ہے۔ مثلا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن الملجم بدبخت انسان تھا، جس سے سیدنا وقرۃ عیوننا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بارے میں روافض اور ان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی وہ بس سب سے بدبخت آدمی ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اس کا معاملہ جو یہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ بدبخت ضرور ہے لیکن وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جب تک اس کا شرک نہ ثابت ہو جائے۔ ہاں اگر اس نے شرک کیا پھر اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مغفرت۔ اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل، اسی طرح اور جو حسن رضی اللہ عنہ کا قاتل، یا اور عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل، عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا تو معاملہ ہی کچھ چھوڑا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ لہٰذا اعتدال کے اندر رہنا چاہیے، اعتدال سے باہر نہیں جانا چاہیے
کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ایک بندے نے ایک اپنے ساتھی کو کہا، دوست نے دوست کو کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو باز ہی نہیں آتا گناہوں سے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بس پھر اللہ نے اس کو دونوں کو موت دے دی۔ جس نے قسم کھا کر کہا تھا نا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اور جس کو کہا تھا اللہ نے اس کو کہا چل تو جنت میں جا ذرا، اور اس سے کہا کہ چل تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ قسمیں اٹھانے والا، چل جہنم، اور رب اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن میں سب سے زیادہ خوشی والی اور تسلی والی آیت ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ نے فرمایا اس میں ایک امید ہے کہ اگر شرک نہیں نہ کیا تو پھر اللہ تمہیں بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں میں اس کی مشیت میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں چاہے گا کہ نہیں چاہے گا معاف کرنا۔ ایسے جب مجھے پتہ نہیں، مجھے یقین نہیں، تو مجھے ایسا گمان اور امید رکھ کے گناہ کرنے بھی نہیں چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہ ایک تیسری بات اس آیت میں، شرک کرنے والا اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے اللہ تیرا یہ شریک ہے، اللہ یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز، یہ لجپال، یہ مشکلیں ٹالنے والا، یہ بیڑیاں پار کرنے والا، یہ دلوں کے راز جاننے والا، یہ مشکلات ٹالنے والا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں، کہتا نہیں اللہ یہ ہے، وہ اللہ پر بہتان باندھ۔ شرک بھی دنیا کا جھوٹ ہے، اور اسی بات کو، اسی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ ہے اللہ کے اوپر، کہ اللہ نے تو کوئی اپنا شریک بنایا نہیں، یہ اللہ کو کہتا نہیں اللہ داتا ہے تیرے سوا، یہ جھوٹا آدمی ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بہتان باندھے، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا۔ اور جو اللہ پر بہتان باندھے اس کا کیا انجام ہے؟ اس لیے شرک، شرکیہ کلمہ، شرکیہ عمل، شرکیہ عقیدہ اور نظریہ، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔